الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور تمام تر نعتیں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کے توسل سے ہمیں ایمان کی عظیم لذت سے نوازا گیا۔ حمد و ثنا کے بعد ناظرین و سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی گئی تعلیمات میں سے اہم ترین بنیادی تعلیم ایک سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہے۔ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر عمل کریں گے، دنیا اور آخرت کی زندگیوں میں ہمیں کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اگر ہمارا کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن تعلیمات کے برعکس ہوگا تو وہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا یقیناً سبب بنے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم خلوص ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کے اندر، اپنے اقوال کے اندر، اپنے فعال کے اندر، اپنے ہر زندگی کے شعبہ کے اندر خلوص کا اپنانا انتہائی اہم اور بنیادی جز سمجھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھے تمہارے معاملے میں صرف ایک بات کا خوف ہے۔ اور وہ خوف کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ارشاد فرمائیں کہ وہ کیا خوف ہے؟ فرمایا کہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک اصغر کیا ہے؟ وہ ریا ہے، وہ تمہارا دکھلاوا ہے۔ تمہارے اعمال میں دکھلاوا پن جو ہے یہ تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، اور اس چیز کا مجھے تمہارے اوپر خوف ہے کہ تم اس مرض کے اندر نہ مبتلا ہو جاؤ کہ تمہارے اعمال محض اللہ کی بندوں، اللہ کی انسانیت کو دکھلانے کے لیے ہوں اور اس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جائے گا، اپنے اعمال کا صلہ طلب کرے گا، تو اللہ کریم فرمائے گا، اے میرے بندے، جا ان کے پاس جن کے لیے تو اعمال کیا کرتا تھا۔ تیرے اعمال لوگوں کے لیے تھے، تو وہی لوگ آج تجھے تیرے اعمال کا بدلہ دے دیں۔ آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اس وقت قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر ایک کو اپنی افراتفری کے عالم میں مشغول ہوگا، ہر کوئی اپنے حال میں گم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ ماں باپ اولاد کے نہیں بنیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کی نہیں بنے گی، بیوی بچے ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، لیکن باوجود اس کے وہاں پر اگر ہمارے لیے کوئی ہمارا عمل کامیاب بھی دلانے کا ذریعہ بنے گا تو وہ ہوگا ہمارا خلوص کے ساتھ عمل کرنا۔ اگر ہمارے اعمال میں خلوص نہیں ہوگا تو ہم تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ہے، اور روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، فرمایا میں ان سے بے نیاز ہوں۔ یعنی کوئی بندہ عمل کرتا ہے میری بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے
نیتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگ بھی اس کو داد دیں گے۔ فرمایا میں اس سے بے نیاز ہوں، میں ایسے بندے کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو مجھے ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے کردار کے اوپر توجہ کرنے کے بعد ہمیں اخلاص کے ساتھ اعمال کو بجا لانا چاہیے۔ یہ اعمال ہمارے لیے کامیابی کا یقیناً ضامن بنیں گے۔ حکماء نے اور علماء نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے ہمیں ریاکاری سے بچنے کی تعلیم دی۔ حکماء بیان فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ریاکاری کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو بازار میں جاتا ہے، اس کی جیب کنکریوں سے بھری ہے۔ بازار میں جب جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ یہ تصور باندھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا مال و دولت رکھنے والا ہے، اس کے پاس بڑی اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اور یہ جو چاہے اس کے من میں جو پسند چیز آئے یہ اس کو خرید سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ بندہ جس کی جیب میں کنکریاں ہیں وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں تو میں بڑا مال و دولت رکھنے والا ہوں، بڑا مالدار ہوں، لیکن میں خود بذات خود اگر کوئی چیز خریدنا چاہوں تو میں ان کنکروں سے ایک آنے کی چیز بھی نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ میرے پاس تو کنکر ہیں، کنکر کے بدلے میں تو کوئی چیز مجھے بیچے گا نہیں اور نہ میں کسی سے خرید پاؤں گا۔ تو علماء نے بیان فرمایا، حکماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ اپنے اعمال کے اندر ریاکاری لائے گا اس کی مثال ایسے ہی ہے، جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا، لوگ کہیں گے کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں تو بڑی نیکیاں ہوں گی، پوری زندگی اس نے اچھائی کے اعمال کرتا رہا، آج تو اللہ کی بارگاہ سے بہت نوازا جائے گا، لیکن قیامت کے دن وہ بندہ یہ جان رہا ہوگا کہ میرے سارے اعمال دکھلاوے کے لیے تھے، آج اللہ کی بارگاہ سے مجھے کچھ میسر نہیں آنا، اللہ کی بارگاہ سے مجھے کچھ بھی انعام نہیں دیا جانا۔ تو مجھے اور آپ کو، ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو اپنے کردار کے اندر خلوص کا پہلو لازمی رکھنا چاہیے۔ اس سے ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں گے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کر سکیں گے، ہم فرداً یہ کوشش کر کے معاشرے کے ہر فرد کی اصلاح کرنے میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں صدقات و خیرات کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مال کو غرباء فقراء میں تقسیم کروں۔ یا رسول اللہ، ساتھ میری نیت کا یہ بھی چھوٹا سا پہلو ہے کہ لوگوں کی زبان سے میرے متعلق اچھے کلمات نکلنا شروع ہو جائیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کہ فلاں بندے نے فلاں کی مدد کی تھی، تو کیا میرے لیے یا رسول اللہ اس پہ کوئی اجر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فلا شیء لہ، اس پر تمہارے لیے کوئی اجر نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ اللہ ان اعمال کو قبول فرماتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ لوگ جو اپنے رب سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں، عمل نیک کرتے ہیں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ساتھ شریک نہ کرے، جو اعمال انہوں نے اللہ کے لیے کرنے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ان کو کرنے چاہیے۔ اگر انسانیت کی خوشنودی کو شامل کریں گے تو یہ شرک اصغر کے زمرے میں آئے گا، اور وہ بندہ اللہ کے ساتھ اعمال کی رضا طلب کرنے کے لیے انسانیت کو بھی شریک ٹھہرائے گا، اور اللہ اس شرک کو کبھی قبول نہیں فرماتا۔ علماء نے متعدد مقامات پہ اس آیہ مبارکہ کی تفاسیر میں احادیث مبارکہ درج کی ہیں، محدثین نے باقاعدہ باب باندھے ہیں جو ریا سے بچنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو پیغام دیا۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
میں دین اسلام کی بلندی کے لیے میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میں میدان جنگ میں جا کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے میری جان قربان ہو جائے۔ ساتھ کچھ نیت کا یہ بھی پہلو ہے کہ جب میں جان قربان کروں تو لوگ کہیں کہ فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی، وہ شہید ہو گیا، لوگ مجھے شہید کے نام سے جانیں۔ تو یا رسول اللہ، کیا اس پر میرے لیے کوئی اجر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا شیء علیہ، اس پہ تمہارے لیے کوئی اجر نہیں رکھا گیا۔ صحابی سمجھتے ہیں کہ شاید میں صحیح انداز کے اندر حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کر سکا، دوبارہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص میں ہوں اور میں میدان جنگ کے اندر دین اسلام کی سربلندی کے لیے جان قربان کرنا چاہتا ہوں، میں گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے جان دینا چاہتا ہوں۔ ساتھ نیت کا چھوٹا سا یہ بھی پہلو ہے کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ فلاں شہید ہو گیا، کیا اب میرے لیے کوئی اجر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا شیء علیہ، اس پر بھی تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سوچتے ہیں شاید میں صحیح انداز کے اندر حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کر سکا، دوبارہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں، میدان جنگ میں جاؤں گا، گھر بار کو چھوڑوں گا، بیوی بچی کو چھوڑوں گا، اپنے کاروبار کو چھوڑوں گا، ہر شے کو اسلام کی سربلندی کے لیے میں میدان جنگ میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی پہلو ہے کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ فلاں بندہ شہید ہے، کیا اس پر میرے لیے کوئی اجر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا شیء علیہ، اے میرے صحابی، اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کے اندر، ہمیں اپنے کردار کے اندر خلوص کے پہلو کو لازمی اپنانا چاہیے، اس سے ہم ایک دوسرے کی جو ہے اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور معاشرے میں امن بھی قائم کر سکتے ہیں۔ عدی بن حاتم طائی کا واقعہ بڑا مشہور علماء نے کتب میں درج کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرویات میں سے واقعہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو بندہ رضائے ربی کے ساتھ اعمال کرتا ہے لیکن ساتھ دکھلاوا بھی ہے، اس کے متعلق دین کیا فرماتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے ان کو بھی جنت کے قریب لے کے جائے گا۔ وہ جنت کے انعامات کو دیکھیں گے، جنت کے اندر بسنے والے نیک لوگوں کو دیکھیں گے، ان کے محلات کو دیکھیں گے، تو ان کو اشک آئے گا، اس کے اوپر رشک آئے گا کہ کاش ہم بھی ان کی جگہ ہوں، اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی دیر کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو رب ملائکہ کو فرمائے گا، اے میرے ملائکہ لے جاؤ ان کو جہنم کی گڑھے میں پھینکو۔ وہ عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہم نے کیا عمل کیا جس کے بدلے میں ہمیں جنت کے نظارے کرنے کے بعد جہنم کے گڑھوں میں پھینکنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جب لوگوں کے درمیان مجلسوں میں ہوتے، لوگوں کے درمیان محفل میں ہوتے، لوگوں کے ساتھ جب تمہاری اٹھک بیٹھک ہوتی تو وہاں پر تم بڑے نیک بندے بن کے رہتے، وہاں پہ تمہارا کردار ایسا ہوتا کہ لوگ کہتے کہ اس سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہے۔ لیکن جب تم تنہائیوں میں جاتے تو تمہاری تنہائیاں جو ہیں وہ میری بارگاہ سے دھتکارنے کا سبب بنتی۔ آج پلٹ جاؤ، آج میری بارگاہ کے اندر تمہارے لیے کوئی انعام نہیں ہے، میں ان اعمال کو قبول کرتا ہوں جو تم میری رضا کے لیے اعمال کرو، تمہارے اعمال میری رضا کے لیے نہیں تھے تو آج میری بارگاہ سے تمہیں دھتکارا جائے گا۔ یہ ہے اخلاص سے ہٹ کر اعمال کرنے کا صلہ۔ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں ہم ان کے اعمال کے ذروں کو غبار میں پھینک دیتے ہیں اور وہ بکھر جاتے ہیں، اور فرمایا کہ روزن دھوپ کے اندر تم ان غبار کے اندر ان ذرات کو دیکھ سکتے ہو۔
جب سورج چمک رہا ہو، ایک گھر کی چار دیواری میں تھوڑا سا سوراخ ہو، تو سورج کی جو کرن اندر روشنی مکان کے اس کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے، اس روشنی میں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ذرات اڑتے ہوئے ہوا میں نظر آتی ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو اعمال دکھلاوے لیے کرتے ہیں، ہم ان کے نیک اعمال کو بھی اس طرح برباد کر کے ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو صحیح انداز کے ساتھ بجا لانا چاہیے، اس میں اللہ کی رضا کو شامل حال رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے اور انسان کو کامیاب کرنے کی طرف لے کے جانے کا یقیناً سبب بنتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہوں گے تو ہم ناکام اور اللہ کی بارگاہ سے دھتکارنے کا سبب بنیں گے۔ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نیک اعمال کرتا ہوں، نیک اعمال کرنے کے بعد میں ان کو چھپاتا ہوں، میرا چھپانے کے باوجود بھی وہ اعمال لوگوں پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، لوگوں پہ عیاں ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم خود تو یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوں، خود تو تم اعمال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، ایک اجر قیامت کے دن اللہ تمہیں دے گا کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے اعمال کیے، اور دوسرا اجر اللہ تجھے دنیا میں دے رہا ہے کہ تیری نیکی کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما رہا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ انسان کو خود اپنی نیکیاں ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اگر کسی کے نیک اعمال کو ظاہر کرتا ہے تو یہ اللہ دنیا کے اندر اس کو عزت بخش رہا ہوتا ہے۔ انسان کو خود قطعاً ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، اس کے سینے کے اندر قطعاً ایسا تصور نہیں آنا چاہیے، ایسا اس کا تخیل نہیں باندھنا چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا سوچے۔ جتنا وہ اپنے اعمال کو چھپائے گا اتنا جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قرب عطا فرمائے گا، اور اگر اللہ کی قربت انسان کو مل جائے تو انسان کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ علماء نے باقاعدہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، حدیث پاک ہے، اس حدیث کو آدھا ایمان بھی کہا گیا ہے۔ انسان کے اعمال اس کی نیت پر ہیں، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض لوگ ترغیب کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، یہ ہم ترغیب دلانے کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا یہ اچھا عمل ہے لوگوں کے سامنے اس لیے ظاہر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے۔ لیکن ایسی ترغیب جس کے پیچھے کروڑویں دل کے خانے کے اندر بھی ریا چھپی ہے، اللہ اس ترغیب کو منہ کے اوپر مارتا ہے۔ اللہ اس ترغیب کو قبول فرماتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے کروڑوں خانے پیچھے بھی ریا کا تصور نہ آئے۔ اگر ترغیب کے پیچھے ریا چھپی ہے تو اس ترغیب کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ آج ہم دور حاضر کے اندر کرونا کی وبا کا سامنا کر رہے ہیں، یا بعض لوگ غرباء فقراء کی خدمت کرتے ہیں، تو یہاں پر لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں لیکن اس کو ریا کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ آٹے کا ایک تھیلا دے رہے ہیں، 7-10 احباب فوٹو کھنچوا رہے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ اس ایک غریب باپ کی بیٹی، وہ ایک غریب باپ، وہ ایک شخص جو غربت کی چکی میں پیسا ہوا ہے، وہ ایک شخص جو اپنی سفید پوشی کو چھپاتا رہا ہے، آج مجبور ہو کر، حالات نے مجبور کر کے اس کو اس جگہ پہ آن کھڑا کیا۔ لیکن آج امیر طبقہ، آج مالدار طبقہ دنیا کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی عزت کو حاصل کرنے کے لیے اس غریب باپ کی، غریب بیٹی کی غیرت کا جنازہ نہیں نکال رہا، اس غریب باپ کی عزت نفس کو پامال نہیں کر رہا۔ ان عمراء کو یہ بات سوچنی چاہیے، ان امیر زادوں کو یہ بات اپنے خیال میں لانی چاہیے کہ جس جگہ پہ وہ اپنی بیٹی کو کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، وہاں پہ غریبوں کی بیٹیوں کو بھی کھڑا نہ کریں۔ آج محافل کے اوپر جہیز کے نام پہ قرآن اندازیاں کی جاتی ہیں۔ ایک محفل کے اندر 1,00,000 بچیاں آئیں اور 10 جہیز کے سامان دیے جاتے ہیں،
اور ہر قرآن اندازی کی پرچی کے اوپر کتنی غریب بچیوں کے دل دہلتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے اس پرچی میں میرا نام آ جائے، لیکن 10 پرچیاں نکلنے کے بعد اس پوری رات کی محفل جو نعت خوانی میں ہوئی، ذکر اذکار کے اندر ہوئی، لیکن اس کے اختتام پر 10 بچیوں کے علاوہ لاکھوں بچیوں کو مایوس لٹانا، یہ کہاں کی عبادت ہے؟ کیا یہ دکھلاوا نہیں ہے؟ کیا یہ اعمال انسان کو اللہ کی قربت سے دور کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا اللہ ان اعمال کو قبول فرمائے گا؟ قطعاً رب ان اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، تانبے کی صورت میں ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، انسان اپنے گناہوں کے بلبوتے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت اللہ کریم اپنی عرش کا سایہ کچھ لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جب وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اگر دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا اس طرح اس انداز کے اندر صدقہ کرنا کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے بائیں کو خبر نہ ہو، قیامت کے دن اللہ کریم اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ اعمال کو اپنائیں۔ ہمیں اپنے اعزاء اقربا کو دیکھنا چاہیے، اپنے ہمسایوں کو دیکھنا چاہیے، جس کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے، وہ رات کی تنہائیوں میں جا کے ان کے گھروں کے اندر مال پھینک آئے، ان کے دروازے کے اندر مال رکھ کے چھپ کے واپس پلٹ آئے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کس نے دیا تھا۔ اللہ ان اعمال کو بہت جلد قبول فرماتا ہے، ان اعمال کی بدولت اللہ انسان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ حضرت شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ لوگ مجھے صالح کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تو بڑا نیک بندہ ہے، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیسے میں یہ بات محسوس کروں گا، معلوم کروں گا کہ واقعتاً میں اللہ کا نیک بندہ ہوں؟ تو حضرت شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کی مثال یہ ہے، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں نیک ہے یا نہیں ہے تو تو اس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو جان سکتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ تیرے دل کے اندر جو باتیں چھپی ہیں ان باتوں کو کسی اللہ والے کے سامنے جا کے بیان کر، اللہ والے کے سامنے بیان کرنے کے بعد اگر اللہ والا اس پہ خوش ہو جائے تو سمجھ لے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو نیک بندہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کسوٹی بیان فرمائی، شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو فرمایا دوسرے نمبر پہ تو اپنے دل میں ایک تصور اور ایک تخیل بان کہ ساری مال و دولت دنیا کی اللہ نے تجھے دی، دل سے پوچھ کہ کیا وہ دنیا کی دولت قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر دنیا کا مال و زر تیرا دل قبول کرے تو تو نیک بندہ نہیں ہے، اگر تیرا دل اس دنیا کے مال کو ددکار دے تو سمجھ لے کہ تو اللہ کا نیک اور پرہیزگار اور متقی بندہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو یہ بات بیان فرمائی کہ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے تو فرمایا کہ پھر تو اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ جو تو اعمال کرتا ہے کیا یہ اعمال کرنے کے بعد دنیا کی داد رسی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ اگر نہیں چاہتا تو سمجھ لے کہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور اسی کے متعلق ایک فقیہ ہیں گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مخلص کون شخص ہے، فرمایا کہ پھر وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میرے اعمال نیک جو میں نے کیے ہیں جس طرح ان نیک اعمال کو میں ظاہر کرنا پسند کرتا ہوں، کیا میں اپنے گناہوں کو بھی اس طرح ظاہر کرنا پسند کروں گا؟ اگر اس کا دل یہ بات کی گواہی دے کہ جس طرح تو اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے اسی طرح نیکیوں کو بھی چھپا تو سمجھ لے کہ تو مخلص بندہ ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ مخلص بندے کی انتہا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مخلص بندے کی انتہا یہ ہے
کہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کو اس طرح بھول جائے جیسا کہ اس نے کبھی وہ نیک عمل کیا ہی نہیں تھا۔ تو آج ماہ صیام کے موقع پر ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم جو غریبوں میں مال و دولت تقسیم کرتے ہیں کیا اللہ کی رضا ہے یا نہیں؟ ہم رات کو قرآن خوانی کرتے ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، اپنے سجدوں کو طول دیتے ہیں، اپنے رکوع کو طول دیتے ہیں، کیا اللہ کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نفس کا محاسبہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے کردار کو بہتر انداز کے اندر کریں گے، اور وہ کردار اسی صورت میں ہوگا جب ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ساری نیکیاں انسان کی جو ہیں وہ یا بندہ جان رہا ہوتا ہے یا اللہ جان رہا ہوتا ہے، یا جس کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ جان رہا ہوتا ہے، لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس کو یا کرنے والا جانتا ہے یا جس کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے وہ رب جانتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں وہ نیکی یہ ہے کہ بندہ تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے غریب بھائیوں کے حق میں دعا کر دیا کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کر دیا کرے، مظلوم کے حق میں دعا کر دیا کرے۔ اس کا دعا جو کرنا ہوتا ہے وہ جانتا ہے جو اس کا رب ہے، یا وہ جانتا ہے جس کی زبان سے وہ دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے اور ہماری پوری انسانیت کو، ہمارے پورے معاشرے کے اندر ہمیں یہ چاہیے، میرا آپ کا ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے، ہم فرداً خلوص کو پھیلائیں۔ جب ہمارے اندر خلوص ہوگا تو غریب بچیوں کی عزت پامال نہیں ہوگی، غریبوں کے ساتھ جو ہمارے نوازشیں ہوں گی صدقات و خیرات، وہ پھر نیلامی کی صورت میں سوشل میڈیا کے اوپر دکھلاوے کا سبب نہیں بنے گا۔ اللہ کریم ہمیں خلوص کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، محض اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ اعمال صالح کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔